میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ لباس کے اصول دو ہی اصول ہیں، ان دونوں اصولوں کو سمجھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں، دماغوں میں بٹھا بھی لیں۔ کبھی بھی لباس کے حوالے سے آپ کو مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ لباس کے متعلق سب سے پہلا اصول یہ ہے، لباس ساتر ہو۔ ساتر کا مطلب ہے کہ جتنا جسم کا حصہ ڈھکنا چھپانا ضروری ہے، لباس اس کو چھپا رہا ہو۔ مرد کا سطر مطلب مرد کا وہ حصہ جس کو ڈھکا رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے۔ کئی بار بتا چکا ہوں کہ مرد کی ناف سے لے کر گھٹنوں کی نیچے والی ہڈی تک یہ مرد کا سطر ہے۔ عورت کا سطر، ایک عورت کا عورت کے لیے، مسلمان عورت کا مسلمان عورت کے لیے سینے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ سارا حصہ سطر ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو دکھا بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ پردہ اور چیز ہے۔ پردہ کیا ہے؟ پردے کے تین درجے ہیں۔ پردہ کا پہلا درجہ قرن فی بیوتکن، کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے، باہر نہ نکلے۔ دوسرا درجہ ضرورت پڑ گئی ہے، باہر جانا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے، چیک اپ ضروری ہے، اور کوئی ضروری معاملہ ہے، باہر نکلنا ہی ہے، ایسے طریقے سے نکلے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پردے میں ہو، ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ سر بھی، پیر بھی، ہاتھ بھی، چہرہ بھی، ہر چیز چھپی ہوئی ہو۔ یہ پردے کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کہ باہر نکلی ہے، ضرورت کے مطابق نکلی ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پیر کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ ہاں، اگر فتنے کا اندیشہ ہے کہ چہرہ کھولوں گی تو فتنے میں لوگ پڑ جائیں گے، تو اس وقت چہرہ اور ہاتھ وغیرہ چھپانا ضروری ہوگا۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی۔ لباس کا پہلا اصول کہ وہ ساتر ہو، یعنی جتنا حصہ چھپانا بدن کا ضروری ہے اس کو چھپا رہا ہو، وہ لباس ہوگا۔ اسی کے بارے میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ انہوں نے لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن دراصل وہ ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ ایسا ٹائٹ لباس پہن لیا کہ لباس کے جو ابھار ہیں، اس کی ساخت ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ایسا ٹروزر پہن لیا کہ بالکل آپ کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، آپ ایسے ہی ہیں جیسے ننگے ہیں۔ یا ایسی طرح ایسی پینٹ پہن لی، آج کل نوجوان جو ہیں وہ جینز کی پینٹ پہنتے ہیں یا کوئی بھی ٹراؤزر وغیرہ پہنتے ہیں، بالکل نیچے کر کے باندھ لیتے ہیں، اور جب کبھی کوئی چیز اٹھانے کے لیے جھکے یا سجدے میں گئے ہیں تو پیچھے سے ان کا سطر نظر آ رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ لباس پہنا ہوا بھی ایسا ہے جیسے نہ پہنا ہوا۔ اچھا، خواتین میں بھی ایسے ہی ہے، خواتین میں بھی ایسے ہیں، بعض عورتیں ایسا چست لباس پہن لیتی ہیں کہ ان کے جسم کے سارے ابھار نظر آ رہے ہیں۔ یا آج کل برقع تو پہن لیا، لیکن برقع ایسا پہنا ہے کہ اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے، ایسا رنگ چوز کیا کہ وہ ایسے اٹریکٹیو ہے کہ وہ بازار سے گزرے ہر بندہ دیکھے۔ اچھا، اسامہ پریشان ہو رہا ہے، عورتوں کی باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ بھائی آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کی بیوی ہے، اس نے آپ کے ساتھ باہر جانا ہے، کوئی ضروری کام ہے، اس نے جانا ہے، والدہ نے جانا ہے، بہن نے جانا ہے،
مانے جانا ہے آپ کو میں لے جانے کے لیے تیار ہوں، میں نہ نہیں کرتا، لیکن اماں میری پیاری زوجہ محترمہ ذرا کوئی بڑی چادر ہی کم از کم لے لو، برقع نہیں پہننا تم نے تو بڑی چادر ہی لے لو، اپنا جسم تو چھپا لو، میں لے کے جاؤں گا، آپ میری ذمہ داری ہے۔ لباس سے متعلق دوسرا اصول، اور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اس کو سمجھنے کی بات ہے، بہت اہم بات ہے آج کے دور میں۔ لباس سے متعلق دوسرا اہم اصول، تشبہ بالفساق والفجار والکفار، یعنی آپ کا لباس کافروں، فاسق، فاجر، گناہگار لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے والا، تشبہ رکھنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔